بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو میں باتیں آپ کو بتلانے والا ہوں وہ بہت اہم ہیں اور ان کے بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، باتیں یہ معروف نہیں ہیں بالکل. تو اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہمارے سامنے ایک معمہ ہے، پزل ہے. اصل میں یہ جو سائنس ہے، ماڈلنگ ہے، تھیوریز ہے، دس از آل اباؤٹ سالونگ پزلس. کہ کوئی چیز ہے، کوئی فینومینا ہے دنیا میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اب اس کو سمجھنا ہے ہمیں کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. آل آف ماڈلنگ، آل آف تھیورائزنگ، آل آف سائنس از اباؤٹ دس. مگر یہ بات بتلائی نہیں جاتی، اس لیے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ماڈل کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے. اور اس کے بارے میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جس کی میں سے کچھ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور بہت ساری اور ہیں جو رہ جائیں گی، کیونکہ اتنی ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہیں کہ سب کو لسٹ کرنا بھی مشکل ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک معمہ رکھتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک ایونٹ ہے جو سب کے سامنے ہوا، اور وہ یہ ہے کہ عرب میں جاہل بدو تھے جو ہر طرح سے غیر تہذیب یافتہ تھے. زمانے جاہلیہ کا کہا جاتا ہے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور صحرا میں رہتے تھے. کوئی ان کے پاس سوفسٹیکیشن نہیں تھا، نہ لٹریچر تھا، نہ کوئی وہ تھا. لٹریچر یعنی ریٹن لٹریچر نہیں تھا، اورل تھا. ان کے برعکس اسی زمانے میں ایجپٹ تھا اور مصر تھا، چین تھا، فارس تھا، یونان تھا. ان کی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، ان کے پاس فلسفی بھی تھے اور کتابیں بھی تھیں اور سامان عیش بھی تھا، ہر قسم کی چیزیں تھیں. مگر بہت ہی جلد اسلام آیا تو یہ لوگ، عرب لوگ جو ہیں، وہ دنیا کی لیڈرشپ تک پہنچ گئے. تو وہ اسلام کے اندر وہ کون سی بات تھی جس نے ان کو دنیا کا لیڈر بنا دیا. اور ایسے ہی نہیں، یعنی اوکیجنل ورلڈ کانکویسٹ تو بہت سے لوگوں نے کی ہے، الیگزینڈر اسکندر نے بھی کی، اور مگر وہ جیسے ہی وہ مرا وہ ختم ہو گیا اس کا امپائر. تو مگر یہ مسلمانوں نے جو تہذیب قائم کی، اسلامی سویلائزیشن، وہ 1000 سال تک ساری دنیا پہ حاوی رہی. تو یہ کون سی چیز تھی اس کے اندر، اور کیا یہ ہمارے پاس ہے؟ There was some knowledge that was given. تو کیا یہ نالج آج ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی؟ کیونکہ بظاہر تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ نالج ہے، یعنی اپنی کتابیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سب پریزروڈ ہے، مگر اس سے ہمیں وہ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے جو عرب بدوؤں کو حاصل ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب میں مبتلا ہے. بلکہ جہل مرکب 2 طرح کے جہل ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 طرح کے جہل ہیں. ایک جہل کہتے ہیں کسی چیز کو نہ جاننے کو. جہل مرکب کہتے ہیں جب انسان کسی چیز کو نہ جانے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اس کو جانتا ہوں. تو جب وہ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام تو میرے پاس ہے ہی، اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو مجھے نظر آتا، تو یہ اب بالکل ہی امپاسبل ہو گیا اس کے لیے اصلاح. کیونکہ وہ یعنی اگر اس کا یہ خیال ہوتا کہ میں اسلام نہیں جانتا ہوں تو پھر وہ کہتا کہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے، شاید اس میں کوئی حل ہو. مگر وہ کہتا ہے کہ وہ تو میری جیب میں ہے، میراث میں مجھے مل گیا، اور اگر اس میں کوئی چیز ہوتی فائدے کی تو پھر میں اس کو استعمال کرتا، تو پھر میری حالت نہیں ہوتی. یا وہ یہ سوچتا، اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، اس کو خود سے وہی محنت کرنی پڑتی ہے جو اس کے باپ نے کی، تب جا کے وہ ڈاکٹری سیکھ سکتا ہے. تو یہی اقبال نے کہا کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو، پھر سر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. تو جب تک وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو جنرلی اسپیکنگ یہ مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ جب مسلمان نسل جیسے تم لوگ ہو، ان لوگ نے کہا کہ دیکھو ہمارے اماں ابا تو یا ہمارے آباء و اجداد تو مسلمان تھے، مگر وہ
شکست کھا گئے. اس لیے یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے آزما کے دیکھنے کی کہ اور لوگوں نے آزمایا اور وہ فیل ہو گیا، تو اس لیے ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آزمائیں. اب ہم اس طریقوں کا اختیار کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کامیاب ہے اور جو اہل مغرب کا طریقہ ہے. تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اسلام کی جو حقیقت ہے وہ سب سے اس وقت چھپی ہوئی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ بھی ہے کہ ویسٹ والوں نے بہت سارے غلط دعوے کیے ہوئے ہیں جس کو سب نے قبول کر لیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہیبت، اور یہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ جب ہم مسلمان لوگ فتح کرتے ہیں کسی علاقے کو تو وہاں کے لوگ جو وہ ہر چیز کی اندھی نقل کرنے لگتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا کپڑا، خوراک، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی سب لوگ یعنی اس سے امپریس ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں ہر طرح سے، چاہے آنکھیں بند کر کے. اس کا ایک لطیفہ بھی ملا نصر الدین نے کہ اس میں آیا ہے کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس کہ آپ ذرا یہ خط پڑھ دیں، عربی میں آیا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. مگر پڑھنا تو مجھے بھی نہیں آتا. تو کہنے لگے آدمی کہ وہ اتنے بڑا سا آپ نے امامہ باندھ رکھا ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. تو انہوں نے اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ ڈال دیا کہ اچھا لو تم ہی پڑھ لو. تو بات یہی ہے کہ اپیئرنسز سے انسان بہت دھوکہ کھا جاتا ہے. تو ہم لوگ ابھی تو اب میں یہ بات کہنے والا ہوں بہت سیدھی سادی سی اور بہت آسان کہ ویسٹرن سوشل سائنس جو ہے یہ کمپلیٹ گاربیج ہے. اب یہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، یعنی آسان ان دا سینس کہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ اتنی نانسنس ہے، مگر ہمیں اب اتنا روب ہے، وہ پگڑی پہنی ہوئی ہے تو وہ یقیناً جو بھی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہوگا. تو یہ شاکنگ بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ملا جی جو ہے نا وہ بس اپنے ایمان کے بلبوتے پہ بول رہے ہیں، اور ایکچولی انالیسس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ از سو گڈ ایٹ فزیکل سائنس. جو انہوں نے کمپیوٹر بنایا، یہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو وہ مائکرو فون آپ کا ویسٹ سے آیا ہے، کمپیوٹر آپ کا لیپ ٹاپ ویسٹ سے آیا ہے، تو آپ کیوں کیسے ویسٹ کے خلاف بول سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ فزیکل سائنس اور سوشل سائنس الگ چیز ہے. اور اب اس کے امپلیکیشنز جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہم لوگ مان لیں، اس کو ہضم کر لیں کسی طرح سے کہ وہ پوری نانسنس بک رہے ہیں اپنی سوشل سائنس میں، تو پھر اس کے کانسیکوینسز بہت حیرت انگیز ہیں. حیرت انگیز یہ ہیں کہ سوشل سائنس جو ہے وہ ان کا بالکل بیکار. تو یہ بیسیکلی یہ دنیا میں سارے لوگ اندھے ہیں، تو جس کے پاس آنکھیں ہوں وہ اندھوں کی دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے. اور یہی حقیقت حال ہے. صورت حال یہ ہے کہ اگر ہم آنکھیں لگا لیں اپنی، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم نے بند کی ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم کھول سکتے ہیں. تو پھر ہم لوگ ساری دنیا کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی انسان کیا ہوتا ہے، معاشرہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت کسی کو نہیں پتا، کیونکہ مغرب نے سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو تعلیم کیا ہوتی ہے، علم کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کسی کو نہیں پتا. تو اب یہ معمولی چیزیں، بنیادی چیزیں، یعنی انسان کو یعنی انسان بنانے کے لیے تعلیم ضرورت ہے، اور تعلیم ہی نہیں پتا تو پھر انسان نہیں بن سکتا. پھر علم کیا چیز ہے، اس کو بھی ویسٹ نے مس ڈیفائن کر دیا. انہوں نے کہا کہ علم تو ہے کیمسٹری اور بایولوجی اور فزکس، حالانکہ ان علوم سے یعنی اس کا کچھ ہے رول اور ریلیونس، مگر انسان بننا نہیں سیکھ سکتا ہے. اور اصل سب سے جو قیمتی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان بننا سیکھ جائے. تو بات یہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ شاک ہوتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی ہم لوگ تالیف قلب کرتے ہیں کہ اس کو پلازیبل بناتے ہیں. کہ پہلی بات یہ کہ ایک آدمی اگر فزکس کا ایکسپیریمنٹ ہو کا ایکسپرٹ ہو تو کیا اس کو سائیکالوجی بھی آتی ہوگی؟ کوئی ضروری نہیں. تو اگر انسان مادی دنیا کو کوئی بہترین موٹر میکینک ہو تو آپ کہیں آپ آ کے جو ہے وہ میرے گھر میں کھانا بھی پکا دیں. نہیں، وہ ایکسپرٹیز اس کی، اگر کار میکینک ہے تو وہ کھانا پکانے کا ایکسپرٹ نہیں ہے.
تو کسی آدمی کو لیپ ٹاپ بنانا آ سکتا ہے، مگر انسان کیا ہوتا ہے، اس کی روح کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں آتا ہے. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جس شخص کو ہم لوگ ابو جہل کہتے ہیں، وہ اپنے زمانے میں ابو حکم کہلایا جاتا تھا، یعنی کہ فادر آف وزڈم. اس کو بہت ہی یعنی گہری یعنی اس کی ایکسپرٹیز تسلیم کی جاتی دنیا میں، مگر دین کے معاملے میں بالکل ہی جاہل تھا، اندھا تھا. تو ایک چیز کو جاننا ہر چیز کو جاننے کی دلیل نہیں ہے. میرا خود ٹیچر تھا جوزف اسٹگلٹس، تو اس میں اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور اکانومسٹ کے ساتھ بھاگ گئی. اور اسی طرح سے رابرٹ لوکس نوبل پرائز ونر ہے، اس کی بیوی نے بھی اس کو طلاق دی. بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے اس کا، کیونکہ وہ اپنا لگا رہتا تھا اکنامکس میں. اس کی بیوی نے کہا کہ اچھا، تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑے کام کے پیچھے ہوں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اگلے 5 سال میں اگر تم نے نوبل پرائز ون کی ہے تو اس کی پرائز مجھ سے شیئر کرنی ہوگی، کیونکہ تم نے مجھے قربان کر کے یہ حاصل کیا. تو یہ کانٹریکٹ میں لکھا گیا. چنانچہ اس نے نوبل پرائز جیتی اور اس کی آدھا پیسہ جو ہے وہ اس کی بیوی کو ملا، جو کہ طلاق شدہ تھی اس سے. تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی نوبل پرائز ونر ہے اکنامکس کا، مگر انسانی یعنی اپنی بیوی کو کیسے خوش کرتے ہیں یہ بھی نہیں پتا اس کو. یعنی معمولی سی بات ہے. اور انسان کو انسان جاننا، انسان بننا یہ نہیں آتا. یعنی ایک آدمی کو ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو، دوسری چیز نہ جانے، یہ بہت کامن فینومین ہے. تو اب جب کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ لیپ ٹاپ بنا دینے سے سوشل سائنس نہیں سیکھ لیتا انسان، تو اب بائبل میں یہ آیا ہے کہ اگر بہت سارے پرافٹس آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے جو تمہیں بتلائیں گے کہ ہم راستہ دکھا سکتے ہیں تمہیں، تو ان کو تم کیسے پہچانو گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کہ یو شیل نو دیم بائی دا فروٹ دے بیئر. اس کا پھل دیکھنا کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو فیض نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ 1000 سے لیپیں گتری ہیں میری گریچے میں، ہر ایک اپنے مسیحا کے خون کا رنگ لیے. مجھے یاد نہیں آ رہا. چلو، تو بہرحال بات یہ ہے کہ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں فلاح کا راستہ دکھلا سکتے ہیں، مگر اب ہم دیکھیں کہ اتنا بڑا سوشل سائنس ہے، اس میں یعنی لائبریریز کتابیں بھری ہوئی ہیں. آدمی اگر بیٹھ جائے تو ساری زندگی خرچ کرتے ان سب کتابوں کو پڑھ نہیں سکتا. مگر نتیجہ کیا ہے؟ ہم آنکھیں کھول کے دیکھ لیں. ویسٹ میں کیا جنگوں کا مسئلہ حل کر لیا، کیا غربت کا مسئلہ حل کر لیا. اس وقت امریکہ میں ملینز بچے جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں رات کو، حالانکہ ان کے پاس ریسورسز ہیں سب کو کھلانے کے لیے. بلکہ اس وقت جو جتنا خرچ ہو رہا ہے ڈیفنس بجٹس میں، وہ کافی ہے کہ ساری دنیا میں ساری بھوک ختم ہو جائے، اور سارے یعنی سارے لوگوں کا ایجوکیشن، ہیلتھ اور فوڈ اور رہائش، سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت پیسے ہیں. مگر بجائے اس کے کہ وہ پیسے وہاں خرچ ہوں، پیسے جنگوں میں، قتل و غارت میں خرچ ہو رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کو کیسے رہنا چاہیے. اس کا حل ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. اگر حل ہوتا تو ہم لوگ یہ حالات نہ دیکھتے. تو اس کے معنی کہ یہ ویسٹرن سوشل سائنس جو ہے، اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا زیرو بلکہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. تو یہ بات کیسے ہوئی، اس کی بھی بہت ہلکی سی میں یہاں پہ اشارہ کر سکتا ہوں. ابھی پورے تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس کو میں نے تفصیل سے لکھا ہے بہت سارے مقالات میں. مگر جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ویسٹ میں جو ہے انہوں نے سائنس کو اپنا دین بنا لیا. اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ، اور یہ اسٹینڈرڈ نیریٹو ہے جو سنائی جاتی ہے، جو ہم لوگوں تک بھی پہنچی ہے، کہ ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ دین تو محض ایک وہ ہے، سپرسٹیشن کا نام ہے، تو وہم پرستی کا. اور ہم لوگوں کو عقل آ گئی، انلائٹنمنٹ ہوا، ہم نے سوچنا سیکھ لیا، اور ہم نے عقل کے ذریعے سے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا انسان میں، یعنی پوری انسانیت میں کبھی کسی کے پاس عقل نہیں آئی تھی. سب لوگ تو وہم پرست تھے، ساری دنیا اندھیرے میں تھی. پھر
عقل کی سورج جو ہے وہ ہمارے یورپ میں طلوع ہوا اور ہم نے پہلی مرتبہ انسانوں نے سوچنا سیکھا، تو پھر ہم نے ڈیموکریسی ایجاد کی اور ساری اچھی چیزیں جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ سب ہم نے ایجاد کی. تو یہ حقیقت سے بالکل ہی غلط ایک سٹوری ہے. اس میں یعنی کوئی بھی حقیقت کا کوئی بھی شائبہ نہیں، مگر یہ بات سب لوگوں نے تسلیم کی ہوئی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں ایک سیکوینس آف پوپس آیا جو کہ بے حد کرپٹ تھا، یعنی اتنا اوپنلی وہ لوگ عیاشی کرتے تھے، اور یعنی ان کا دین جو ہے وہ سکھلاتا ہے کہ بھائی فقر اور سادگی، اور وہ جو ہے وہ اس کا الٹا کیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے عوام کے دینی جذبات کو دھچکا پہنچا. تو پھر وہ مارٹن لوتھر آیا، اس نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، یہ کیتھولکس خراب ہو گئے ہیں، تو ہم ایک پروٹیسٹنٹ ایک نیا دین بناتے ہیں جو کیتھولک سے بہت ملتا جلتا تھا، مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا یعنی بس اس نے کہا کہ یہ کیتھولک لوگ جو ہیں یہ غلط عادتوں میں پڑ گئے. پھر یہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک کی شدید جنگیں ہوئی اور ایسی یعنی وحشیانہ حرکات کی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کہ سب لوگ تنگ آ گئے دین سے. اور حتیٰ کہ دیندار لوگوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ جب یہ حکومت کا معاملہ ہے، پالیٹکس ہے، اس کو ہم لوگ دین سے الگ کر لیتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جو بھی فرقہ غالب آ جاتا تھا وہ دوسروں کا قتل عام کرتا تھا، پھر دوسرا آتا تھا تو پہلوں کا قتل عام کرتا تھا. تو سب لوگ نے کہا کہ ابھی تو ہم لوگ پاور میں ہیں تو اچھا ہے، مگر آگے کیا ہوگا. تو سب اس پہ اگری ہو گئے. کیونکہ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہونا کیا چاہیے. تو یہ سیکولر سوسائٹی نکلی اور ان لوگوں نے کہا کہ آزادی جو ہے وہ ہر ایک کو ملنی چاہیے. تو یہ آزادی کی کانسیپٹ، آزادی ایسے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کبھی اچھا سمجھا گیا کہ بھائی ہر انسان آزاد جو مرضی آئے کرے. نہیں، ہر انسان کو بہت سارے سوسائٹی کے معاشرے کے اصول ہیں، ہر آدمی کو پابندی کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں تو یہ مادر پدر آزاد جو ہے یہ بہت ہی برا کلمہ ہے، اور آزادی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مگر انہوں نے کہا کہ اگر بہت سارے فرقے ہیں اور سب کو اگر رہنا ہے ساتھ، تو پھر ہمیں سب کو آزادی دینی ہوگی. تو یہ ایک جو مجبوری تھی انہوں نے اس کو ایک ورچو بنا دیا. تو اب جب دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا کامن گراؤنڈ کے طور پہ، اور وہ نکالنے کے لائق ہی تھا، وہ دین ہی خود ہی اس میں بہت ساری قبیح باتیں شامل ہو گئی تھیں، تو انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ دین اچھا نہیں ہے. مگر کیونکہ ان کے لیے تو بالکل ہی اچھا ثابت نہیں ہوا. مگر ہر انسان کو کسی چیز میں بلیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے سائنس کو اپنا دین بنا لیا، اور اس کی بھی بہت تفصیل ہے، مگر ہم مختصر طور پہ مقصد کی طرف آتے ہیں کہ سائنس پر بہت زیادہ ان کو عقیدت ہو گئی سائنس سے. تو 1890s میں ایک بہت واقعہ ہوا جس کو کہتے ہیں بیٹل آف میتھڈالوجیز. میتھڈنسٹائٹ جرمنی میں دو اسکولز آف تھاٹ تھے. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا تھا کہ اکنامکس جو ہے یہ ہسٹری کے مضمون ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہیے ہسٹوریکلی کوالٹیٹیولی. دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم میتھمیٹائز کریں گے اور اس کو ہم سائنٹیفک بنائیں گے. تو اس میں ایک ٹینشن ہے جو بہت گہرا اور فنڈامنٹل ہے، اور ابھی بھی اس کے اثرات ہیں کہ گریک جیومیٹری جو ہے وہ ایسے لاز کو ڈھونڈتی ہے جو یونیورسل ہوں، جو آئیڈیل ہوں، جو پرماننٹ ٹروتھس ہوں، جس کا کبھی یعنی جو جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ پیرلل لائنز کو لے لیں کہ دو لائنز پیرلل ہیں اور وہ مائنس انفینٹی سے انفینٹی تک جاتی ہیں اور وہ کبھی انٹرسیکٹ نہیں کرتی ہیں. تو اب یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ فائنائٹ ہے خود. تو یہ ایک آئیڈیل ہے جو ایک خیالی دنیا میں رہتا ہے، اس کو پلیٹونک ورلڈ آف آئیڈیلز کہتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں کنسرن تھے. اچھا، جو سائنس جو کہ مسلمانوں نے ایجاد کیا، وہ سائنس یہ ہے کہ
ہم دنیا میں دیکھیں مثلا اس کا چھوٹی سی تفصیل یہ ہے کہ یہ ایکسیومیٹک میتھڈ آئیڈیل ریزننگ کی وجہ سے کئی صدیوں سے یہ مسئلہ زیر بحث تھا. اس پہ کئی بڑی بڑی کتابیں تھیں اور بڑے بڑے افلاطون اور ارسطو ان سب نے اس پہ کوئی پوزیشن لی تھی اور آپس میں بحث کی تھی کہ ایک سمپل سا مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ روشنی سے نظر آتا ہے. یہ تو بات سب کو واضح ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا, مگر اب سوال یہ کہ روشنی جو ہے وہ آنکھ سے نکل کر آبجیکٹ تک جاتی ہے یا آبجیکٹ سے نکل کر آنکھ تک آتی ہے. اس کے بارے میں دو فریق تھے اور دونوں نے ایکسیومیٹک میتھڈ استعمال کر کے اپنے اپنے مسئلے کو ثابت کر دیا تھا, اور صدیوں سے یہ بحث چلی آ رہی تھی اور کوئی اس کا ریزولوشن نہیں تھا. پھر ابن الہیثم نے کچھ آبزرویشنز کو لیا. اچھا, یہ گریکس جو ہے یہ آبزرویشنز کو نہیں مانتے تھے, اور اس کی بہت سمپل وجہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم نے آبزرو کر لی تو وہ تو ایک ہی بار ہے نا. ہم چاہتے ہیں یونیورسل لا, ہو سکتا ہے کہ ایک بار ایک چیز ہو جائے, دوسری بار کوئی دوسری چیز ہو جائے, تو جب تک تو آبزرویشنز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اسی لیے صدیوں سے بحث چلی اور کسی نے آبزرویشن کو اس بیچ میں لایا ہی نہیں. تو ابن الہیثم نے کہا کہ آپ سورج کو دیکھ لیں, آپ کی آنکھ چل جائے گی, اس سے کیا پتہ چلے کہ آنکھ سے روشنی نہیں نکلتی ہے, سورج سے نکلتی ہے. اور اسی طرح اس نے کئی 4-5 امپیریکل دلائل دیے. اس نے بہت جلد اور بغیر کسی ایکسیم اور بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی پروف کے اس نے اس مسئلے کو جو صدیوں سے چلا آیا تھا سیٹل کر دیا. تو مگر یہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ اس وقت لوکل ٹیمپرری ٹروتھ, اپروکسیمیٹ ٹروتھ, اس کو ڈھونڈتا ہے. مگر ویسٹ والے ہمیشہ سے اس کی تلاش میں رہے کہ ہمیں یونیورسل اور پرماننٹ ٹروتھ چاہیے. چنانچہ وہ سائنس کو کبھی بھی سمجھنے نہ پائے, ابھی بھی نہیں سمجھے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں ان کے دل, کیونکہ انہوں نے سائنس کو اپنا دین بنایا تو اس کے اندر کوئی بھی نقص اور کمی اور خامی کو وہ قبول نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی جو ڈسکشنز ہیں سائنس کے, فلاسفی آف سائنس, اس میں وہ جھگڑا چل ہی رہا ہے. اب اس میں حیرت کی بات ہے کہ سائنس میں تو بڑی ترقی کر لی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو جیسے ہمارے یہاں گاڑی امپورٹ ہو جائے تو ہم اس کو چلانا ولانا سیکھ لیں گے, مگر وہ کیسے بنتی ہے, اس کا اندر کا میکینزم کیا ہے, وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا, کیونکہ وہ ہمارے معاشرے نے ایجاد ہی نہیں کیا. تو اسی طرح سے سائنس کو انہوں نے بہت استعمال کیا, فائدہ اٹھایا, اس پہ بہت ترقی بھی کی, مگر جو اس کا جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. یعنی فرانسس بیکن نے ایک آئیڈیا دیا کہ انڈکشن سے چلتا ہے, اور اس کے بعد پھر اور بہت سارے آئیڈیاز ہیں, میرے خیال میں شاید آگے کہیں پہ میں نے لسٹ کیا ہے تو میں بعد میں دیکھوں گا, مگر کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا. تو ابھی بھی ان کو سائنس کی حقیقت نہیں معلوم. تو اس کی ہم ڈسکشن کریں گے تو ہمیں سب حقیقت سمجھ میں آئے. تو جیسے کہ ایک آدمی آنکھوں والا جو ہے وہ اندھوں کی دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے, اسی طرح سے حقیقت کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہماری میراث میں ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی سے, اور وہ نہیں سمجھ سکتے, ابھی بھی نہیں سمجھ سکتے. میں کیوں سمجھاؤں گا کہ کیوں وہ ابھی بھی نہیں سمجھ سکتے, چاہے میں ان کو سمجھاؤں پھر بھی نہیں سمجھیں گے. تو اب یہ ہے کہ اکنامک تھیوری جو ہے یہ کمپلیٹ فراڈ ہے. اس میں یعنی بچوں کی بات ہے کہ یہ فراڈ ہے, یہ کوئی یعنی اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے. تھیوری آف کنزیومر, اب یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک کنزیومر ہوتا ہے, اس کا ایک یوٹیلٹی فنکشن ہوتا ہے, اور کموڈیٹیز ہوتی ہیں. یہ سب ایبسٹریکشن ہے. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک انسان ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے جا کے مارکیٹ میں کیسے خریدے گا. تو اب ہم اس کو دیکھیں, اس سے پوچھیں کہ بھئی تم کیا کرتے ہو, کیسے خریدتے ہو. یہ سائنس ہے. سائنس از بیسڈ آن آبزرویشن. اور جو ایکسیومیٹک میتھڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم ایک آئیڈیل پرفیکٹ ورلڈ میں چلے جائیں جہاں وہ انسان جو ہے وہ بھی نہیں ہے, ایکچولی وہ اس کا ایک ملمہ سا ہے جو کہ انسان نما ہے, جس کو ایکچولی ہومو اکنامکس کہتے ہیں. اب اس کے سامنے جو کموڈیٹیز ہیں وہ یہ نہیں کہ ٹماٹر ہے اور شلجم ہے اور وہ آلو ہے اور اس میں سے وہ خرید رہا ہے, بلکہ وہ کموڈیٹی C1 ہے اور C2 ہے, کوئی بھی ایبسٹریکٹ کموڈیٹی ہے. اب وہ اس میں کیسے چوائس کرے گا, تو اب اس کا پرائسز ہیں اور بجٹ ہے اور وہ کنسٹرینٹ ہے اور یوٹیلٹی ہے. یہ ایک میتھمیٹیکل تھیورم ہے. اب یہ جو ہے وہ ازل سے ویلڈ ہے اور ابد تک چلے گا,
اور یہ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، اور انگلستان میں بھی ایسا ہی ہے، اور 18ویں صدی میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور 22ویں صدی میں ویسا ہوگا. بے وقوفی کی بات ہے. ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. تو یہ کیوں یہاں پھنس گئے؟ اس لیے کہ یہ اپنے سائنس کو کے دھوکے میں آ گئے کہ ہمیں ایسی یونیورسل تھیوری چاہیے. اب یونیورسل تھیوری بنانے کی کوشش کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ اور کچھ کر نہیں سکتے. کیونکہ جو حقیقت ہے، اگر ہم ریئل کنزیومر تھیوری پہ جائیں تو ہمیں انسانوں کو دیکھنا ہوگا. اور آج جو تھیوری بنائیں گے وہ کل نہیں چلے گی. آج یعنی لوکلی ویلڈ ہوگی، اپراکسیمیٹلی ویلڈ ہوگی. ہم تھوڑا بہت اس کے بارے میں سمجھ جائیں گے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں گے کیا ہوتا ہے. مگر شاید کل کوئی چیز ہو جس سے ہماری تھیوری خراب ہو جائے، اور وہ بھی ہم ایگزیکٹ تھیوری جو میتھمیٹیکلی کہی جا سکتی وہ نہیں کہیں گے. ہم اپراکسیمیٹلی رفلی کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے کہ اچھا تقریباً اتنا ٹماٹر آدمی لوگ خریدتے ہیں، مگر ہاں ایک آدمی کو جو نارمل پاکستانی ڈائٹ ہے اس میں اتنا پیاز استعمال ہوتا ہے، تو ایک آدمی جو ہے وہ 3 سیر پیاز خریدے گا مہینے میں، یا 4 سیر خریدے گا، 1 کلو خریدے گا. تو مگر ہاں بس اس لیول آف ایکوریسی ہوگی. ہم یہ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے نہیں دے سکتے ہیں کہ بھائی ایگزیکٹلی 1.2 کلو خریدا جائے گا. تو مگر اس لیول آف ایکوریسی سے ہم کام چلا سکتے ہیں کہ اچھا اتنا ہوگا اپراکسیمیٹلی. تو پاکستان میں یعنی کتنے پیاز کی ضرورت ہے، ہم کتنا گرو کرتے ہیں، کیا ہمیں بڑھانی چاہیے گھٹانی چاہیے. جو ہمارے گزارے کے لائق کام ہے وہ ہم چلا سکتے ہیں اس اپراکسیمیٹ تھیوری سے. مگر وہ کہ ایگزیکٹ ہو، آئیڈیل ہو، پرفیکٹ ہو، پاکستان میں بھی چلے، امریکہ میں بھی چلے، یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے. اور یہی بات ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. ہماری مائکرو اکنامکس میں یہی سب سکھلاتے ہیں. اور ایکچولی پاکستان میں کتنے پیاز کا ڈیمانڈ ہے وہ ہم پتہ ہی نہیں چلا سکتے. یعنی آپ سوچیں وہ تھیوری لے کے اگر آپ یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ اچھا بھائی پاکستان میں کتنی پیاز اگتی ہے اور ہمارا کتنا ڈیمانڈ ہے اور کیا ہمیں پیاز کے جو ایریاز ہیں اس کو بڑھانا چاہیے، وی ول ہیو یعنی دیر از نو وے ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ وہ تو ہمارا لوکل ہسٹوریکل اور ہے. تو یہ یعنی اسی طرح سے تھیوری آف فرم بالکل ہی بیکار ہے، غلط ہے. اور جہاں بھی امپیریکل ایویڈنس آتا ہے کانٹرڈکٹ ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ایک پیپر میں لکھا کہ یہ اکنامک تھیوری جو ہے یہ تو اصل میں ہمیں حقیقت کو سمجھنے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، آبسٹیکل. اور میں نے یہ پیپر بھی لکھا اور اس کو ثابت بھی کیا بہت مضبوط دلائل سے. اس کو بہت ایڈوانس جرنلز میں بھیجا ٹاپ، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ دس آرٹیکل از ٹو انسلٹنگ ٹو اکانومسٹ. ان کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ غلط ہے اس میں، مگر یہ بہت بڑی انسلٹ کر رہی ہے ہماری. یہ آدمی ہمیں بہت بے وقوف سمجھتا ہے. یہ لکھا تھا اس نے، یعنی میں دکھلا سکتا ہوں، ریفری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی تو اکانومسٹ کو بہت بے وقوف سمجھتا ہے، اس کو ہم کیسے چھاپیں. یہ نہیں لکھا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے. تو جب ایک مشہور گیم ہے بیسیکلی بیہیویئرل اکنامکس، یہی ہے کہ لوگ انسان کیسے بیہیو کرتے ہیں، مگر وہ بیچارے مظلوم ہیں اس لیے کہ وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جو بات ان کو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بات تو بالکل کانٹرڈکٹ کرتی ہے. مگر آپ یعنی میں کتاب آپ کو دکھلا سکتا ہوں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے آپس میں افہام تفہیم ہو جائے کہ ہاں اکنامک تھیوری یہ کہتی ہے، ہماری تھیوری یہ کہتی ہے، اکنامک تھیوری میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، کچھ یہ نہیں کہتے کہ وہ اکنامکس بالکل بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ ان کو وہاں اسی دنیا میں رہنا ہے، انہی کے ساتھ وہ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اکانومسٹ ہیں. تو وہ اپنی بات کو بھی پوری طرح سے اظہار نہیں کر سکتے، وہ اس کو چھپا چھپا کے کہتے ہیں. تو اب مثلاً ایک بہت موٹی سی بات ہے، مشہور بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ ڈکٹیٹر گیم ہے. اس میں کہتے ہیں ایک آدمی کے سامنے پیسہ رکھ دیتے ہیں، 1000 روپیہ رکھ دیا میرے سامنے یا تمہارے سامنے، کہا کہ اچھا بھائی 2 آدمی کا گیم ہے، تم اس میں سے جتنا چاہو خود رکھ لو، جتنا چاہو دوسرے کو دے دو. سمپل سا گیم. اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹر، یو آر دا ڈکٹیٹر، تمہاری مرضی چلے گی، تم چاہو تو پورا سارا رکھ لو. اب اکانومک تھیوری کہتی ہے کہ سارا وہ آدمی جو ڈکٹیٹر ہے وہ خود رکھے گا، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. کوئی بھی ایسا نہیں کہ سوائے وہ آدمی، اچھا یہ میں کر چکا ہوں، وہ آدمی جس نے بہت زیادہ اکنامک تھیوری پڑھی ہے نا وہ کر لیتا ہے، سارا رکھ لیتا ہے، کہتا ہے کہ تھیوری تو یہی کہتی ہے کہ آئی میکسیمائزنگ یوٹیلٹی، تو یوٹیلٹی میکسیمائزنگ. تو جو اکانومکس پڑھا ہوا ہے، ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا، اس نے کیا تھا، مگر 99% لوگ اسپیشلی وہ جن کو اکنامک تھیوری نے برین واش نہیں کیا ہے وہ بانٹ لیں گے. زیادہ تر یعنی
20-30%, ایکچولی کیا جاتا ہے 20-30% لوگ 50-50 کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ کچھ دوسرے کو دیتے ہیں 400-600 کے، کوئی کم از کم کوئی بھی یعنی جو بہت ہی یعنی خود غرض قسم کہتے ہیں وہ بھی شرما شرمی میں 100 روپے پکڑا دیتے ہیں، 900 روپیہ رکھ لیتے. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ سارا خود رکھ لے، کہتا ہے اس میں تو میری بڑی بےزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے مجھے. اس لیے حالانکہ وہ چاہتا ہے سارا رکھنا، مگر سوشل پریشر اس پہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں. تو اچھا، تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، بات یہ ہے کہ اکانومسٹ کو نہیں سمجھتا ہے. اکانومسٹ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اکانومسٹ میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ بھئی یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو ہماری کور تھیوری کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. تو یعنی ساری دنیا اس کو سمجھتی ہے. کوئی بھی انسان کو آپ سمجھائیں وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں کیا یعنی اس میں کوئی یعنی نوٹ کرنے کی کیا بات ہے، معمولی بات ہے، سب لوگ سب اس کو سمجھتے ہیں. مگر اکانومسٹ نہیں سمجھتے. اکانومسٹ جو لمبی چوڑی بحث ہے. تو اسی طرح سے یہ پال رومر ہے جو مشہور ہے انڈوجینس گروتھ تھیوری کے لیے. تو اس نے بھی اب ری تھنک کرنا شروع کیا ہے کہ کافی عرصے تک وہ بھی اکانومی یعنی یہ جو گلوبل کرائسس نے بہت سارے لوگوں کو ہلا دیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم لوگ ڈی ایس جی ماڈل بنایا ہے، میکرو ماڈل، جس کے اوپر پالیسی چلتی ہے ہر جگہ، میکرو پالیسی ڈی ایس جی ماڈل کے ذریعے سے، اس کے جو اسمپشنس ہیں دے آر ان ڈیپ کانٹرڈکشن ود واٹ وی نو اباؤٹ دی ریئل ورلڈ. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب باب سولو ہے، ہی واز مائی ٹیچر ان مائکرو اکنامکس. میں پہلا کورس لیا اس سے مائکرو میں، تو میں اس سے کے پاس گیا، اس نے وہی یہ گریڈ شروع کی. تو میں نے کہا یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ٹیچر سے میں نے پوچھا کہ یہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ گریڈ میکسیمائز کرتے ہیں ہر وقت. تو اس نے کہا کہ ہم نے تجربے سے یہ پتہ چلایا ہے کہ یہ گریڈ جو ہے یہ موسٹ پاورفل ایموشن ہے انسانوں کا، اور اسی کی بنیاد پہ دنیا چلتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ بڑا آدمی کہہ رہا ہے، تو میں نے مان لیا. اور اس سے بڑا نقصان ہوا مجھے، کیونکہ ایکچولی یہ حقیقت کے خلاف تھا. تو اس نے کہا کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر اصل میں ان کے دل میں جو ہے وہ لالچ ہوتی ہے. میں نے بھی یہ سوچا کہ میرے دل میں جو جذبات ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہمدردی ہے، یہ سب ایسے ہی ایک دھوکہ ہے، اور جو اصل چیز ہے وہ خود غرضی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، مگر مجھے یہ سکھلایا گیا تو مجھے یہ غلط فہمی پیدا ہوگی جس سے مجھے بہت نقصان ہوا، اور پھر اس کو دور کرنے میں بڑی دیر لگی. تو اینی وے یہ رابرٹ سولو، یہ لوکس اور سارجنٹ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کینز نے ساری بات غلط کی تھی. اس نے کہا کہ اور یہ جو ہے لیبر مارکیٹ فورن یعنی کوئک ایکویلیبریم ہوتا ہے، اور اس میں ان امپلائمنٹ نہیں ہوتا ہے. صرف وہ لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں جو گوئنگ ویج پہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ گریٹ ڈپریشن کو کہنا چاہیے گریٹ ویکیشن. سب لوگوں نے چھٹی لے لی کیونکہ ان کی خواہش نہیں تھی کہ ورک کریں. تو سولو کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، سولو کا یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں نیپولین بوناپارٹ ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پاگل ہے. تو اب اس سے آپ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا بھائی تم نے جو بیٹل آف واٹرلو ہے اس میں تم نے کیا ڈیسیژن لیا تھا، یہ تو تم اس کے ساتھ وہ ملوث ہو گئے تم. تو جب لوکس اور سارجنٹ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو میں صرف ہنس دیتا ہوں. ان سے بات کرنے کے معنی ان کی جو پاگل پن کی بات ہے اس کو قبول کر لینا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوکس یہ دونوں نوبل پرائز ونرز ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اتنے پاگل ہیں کہ ان کی بات کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، اور وہ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں. تو یعنی ان دونوں میں سے کم از کم یعنی لاجک سے کم از کم ایک پاگل ہے، دونوں نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دونوں پاگل ہیں. تو اب یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سوشل سائنس کی جو تھیوریز ہیں یہ ساری کی ساری پاگلوں کی تھیوریز ہیں. اس میں کوئی بھی یعنی انسان جو ہے وہ ان کو بلیو نہیں کر سکتا ہے. اکنامکس میں جو انسان کا بیہیویئرل ماڈل ہے وہ بالکل ہی یعنی ہنس دینے کے لائق ہے، اس کے یعنی سیریسلی اس کو نہیں لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے یہ سائیکالوجی میں جو 20th سینچری میں ڈومیننٹ رہی وہ بیہیویئرل سائیکالوجی تھی، بی ایف اسکنر نے بنائی، اور اس نے بھی یہی سائنس کے دھوکے میں آ کے بنائی.
اصل میں سائنس کا ایک ڈبل دھوکہ ہے. اس بات کو سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگی کہ ایک تو سائنس ہے ریالٹی جو کہ ہمارے پاس ہے, جو ان کے پاس کبھی نہیں پہنچی, ابھی بھی نہیں پہنچی. تو انہوں نے سائنس کی جگہ, یعنی سائنس تو انہوں نے کیا, مگر سائنس کیا ہے اس کو سمجھنے میں ان کو غلطی ہوئی, اور یہ غلط فہمی کو وہ سائنس سمجھے. اور پھر اس غلط فہمی میں انہوں نے کہا کہ سائنس صرف مشاہدے کی باتوں سے ڈیل کرتا ہے, یعنی جو واٹ یو کین سی اینڈ واٹ یو کین آبزرو. اور اگر کوئی غیر مشہود چیز ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہیں تو سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان کا عقیدہ بن گیا, حالانکہ یہ سائنس کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے. مگر جب انہوں نے یہ عقیدہ بنایا تو اب وہ انسان کی طرف آئے تو انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے. تو اب اسکنر نے یہ کہا کہ اس کے دل میں کیا ہے, اس کی خواہشات, اس کے جذبات, ان سب کو نظر انداز کر دو. حیرت انگیز بات نہیں, اس کو غم ہے یا اس کو خوشی ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں. فرائیڈ وغیرہ یہ سب کرتے تھے, مگر اسکنر نے کہا کہ نہیں, بیہیویئرل سائیکالوجی, جو بات ہم آبزرو کر سکتے ہیں اسی کو بنیاد بنائیں گے. تو اس نے کہا کہ انسان جو ہے بیسیکلی انسان از اے روبوٹ. وہ کنڈیشن ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, وہ اس کو کنڈیشن کرتے ہیں. بعض واقعات اس کو پازیٹیو اسٹیمولس دیتے ہیں, تو وہ چیزوں کو جن سے اس کو پازیٹیو اسٹیمولس ملتا ہے وہ ان کو پھر سے کرتا ہے. جس چیز سے اس کو شاک ملتا ہے, الیکٹرک شاک, یا اس کو نیگیٹو سے, اس کو وہ نہیں کرتا ہے. تو بس انسان کو سمجھنا ہے تو بس اس کی تاریخ دیکھ لو کہ اس میں سے کس کس چیزوں پہ اس کو پازیٹیو اسٹیمولس ملا ہے تو وہ کرتا ہے, اور کس چیز پہ نیگیٹو اسٹیمولس وہ نہیں کرتا ہے. اور اب ہم انسان کو جو مرضی بنا لیں, کیونکہ اگر ہم اس کو کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کو پازیٹیو اسٹیمولس دیں گے تو وہ کرنے لگے گا, نیگیٹو اسٹیمولس تو وہ روبوٹ ہے, اس کو پروگرام کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں. تو یہ تھیوری غالب رہی 20th سینچری میں. پھر آخر کار یعنی 20 سال کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ تھیوری صحیح نہیں ہے, انسان کے اندر بھی کچھ ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی حالات میں دو انسان جو ہیں وہ ایک آئیڈینٹیکل سے, ایک آدمی جو ہے وہ کچھ اور کرتا ہے, دوسرا آدمی کچھ اور کرتا ہے. سمپل سی بات ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پہ بہت بڑا المی آ جائے تو ایک آدمی جو ٹوٹ جاتا ہے, کہتا ہے کہ, اور ایک آدمی جو ہے اس سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آیا تو میں اس کو ہمت کر کے اس کو بھی سنبھال سکتا ہوں, ایسے اور آگے بھی بڑھ سکتا ہوں ایسے. تو وہ انسان کے اندر جو عزم ارادہ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے کوپ کرتا ہے سچویشن کے ساتھ. وہی واقعہ جو کسی اور کو توڑ دے وہ کسی کو بنا دیتا ہے. تو انسان کے اندر بھی کچھ ہے. تو یہ بات اب ان لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے, اور اب اس پہ کچھ ان کے کام ہو رہے ہیں, کوگنیٹو سائیکالوجی. مگر بنیاد ان کی بیسیکلی اسکنر ہی پہ ہے. اب وہ انہوں نے تھوڑا سا اس پہ اڈیپٹ کیا ہے, تو ابھی تک وہ انسان کیا ہے اس سے بہت دور ہے. اینتھروپالوجی ایجاد ہوئی, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ گورے سب سے برتر ہیں اور باقی ساری ریسز ہم سے انفیریئر ہیں, اور جا کے وہ آبزرو کر کے اس کو پروو کرنا چاہتے تھے سائنٹیفکلی. تو ایکچولی ہوا یہ کہ جب اینتھروپالوجسٹ گئے اور انہوں نے دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگوں کو عقل آ گئی, سمجھ میں آ گیا کہ بھئی انسان تو انسان ہے, ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اینتھروپالوجی سب سے زیادہ ایڈوانس سائنس ہے ویسٹ میں, جس کو کہا جائے سوشل سائنسز میں, کیونکہ وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ کالے لوگ جو ہیں وہ انفیریئر نہیں ہوتے ہیں. وہاں سے شروع ہوئے تھے, انہوں نے کوشش کی اسے ثابت کرنے کی, نہیں کر سکے تو ان کو عقل آ گئی, مگر اور کوئی نہیں سمجھا. اب سوشیالوجی ہے وہ بھی سائنٹیفکلی مائنڈیڈ ہے کہ لاز آف موشن آف سوسائٹی کیا ہیں, تو وہی دے آر سرچنگ فار سائنٹیفک لاز اینڈ دیر آر نن. کوئی ہے ہی نہیں لا. آپ اگر سوسائٹی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, مگر اس سے کوئی لا بنائیں جو کہ انگلینڈ میں بھی چلے تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. مگر یہی سوشیالوجی ہے. اسی طرح سے یہ پولیٹیکل سائنس ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ مادیت پہ جاتے ہیں, انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہو. تو پھر یہ میکیاویلی ہے جس نے کہا بالکل ہی, یعنی اس نے موریلٹی کو برطرف کر دیا. اس نے کہا کہ دیکھو اگر کسی سے تمہیں دشمنی ہو تو پھر اس کو تم دھوکہ دو, اور کیونکہ تم اگر اس سے اور پھر اس کو جب اس کے اوپر قابو پاؤ تو اس کو اتنی اذیت پہنچاؤ کہ وہ پھر کبھی
تمہارا یا تو اس کو بالکل ختم کر دو یا اس کو اتنا تکلیف پہنچاؤ کہ وہ تمہیں، اور اس نے کہا تمہیں کبھی پھر تمہارے مقابلے آنے کی سوچ بھی نہ سکے. چنانچہ ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ اس کی تھیوریز کا، یہ ساری یعنی ریشنل لاجک پہ بیسڈ ہیں اور انسانیت پہ نہیں بیسڈ ہیں تھیوریز پولیٹیکل سائنس. تو اسلام کا میں نے کہا کہ ایک پزل ہے کہ وہ کیسے ابھرا اسلام نے کیسے کچھ لوگوں کو جو دنیا کے سب سے بیکورڈ تھے ان کو سب سے آگے پہنچا دیا اسلام نے. تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کیا ہے اس کو سمجھتا ہے. اور گہری اس کے اندر سمجھ ہے، اور جو سمجھ ہے وہ ویسٹ میں کہیں پائی نہیں جاتی ہے. اور اس لیے چونکہ آپ لوگ نے سارا ویسٹ کا A to Z پڑھ لیا ہے، یعنی ٹھیک ہے آپ کو اس کا گہرائی تک نہیں پہنچے ہیں مگر سارے ٹاپکس تو آپ کو سامنے آ گئے ہیں. آپ نے ویسٹرن ایجوکیشن ہی پایا ہے، ویسٹرن ایجوکیشن کی ایک کاپی ہے، ایک نقل ہے. تو یہ بات کہ انسان جو ہے وہ دراصل ایک بیج کی طرح سے ہے، اس کے اندر ایک پوٹینشل ہے. ہدیناہ النجدین، وہ کسی بھی راستے پہ چل سکتا ہے، دونوں راستے اس کے لیے کھلے میں. اور یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بیج اگر وہ اپنا درخت بن جائے تو اس بیج سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کس قسم کا درخت ہے. اور اسی طرح سے ہم سب کے اندر اللہ تعالی نے بہت ہی حیرت انگیز ایک پوٹینشل رکھا ہے. اب اگر ہم ڈیولپ ہو گئے انسان کی طرح سے، انسان بننا سیکھ لیا، تو بڑی حیرت انگیز استعداد ہوگی. اور اگر نہیں بنے تو پھر کوئی قیمت نہیں انسان کی. تو نالج وہ چیز ہے جو ہمیں انسان بننا سکھلائے، اور نالج جو ہے وہ دراصل دل تک اس کا اثر نہیں پہنچے تو پھر وہ نالج ہے. اب یہ سوچیں کہ ویسٹرن نالج جو ہے وہ A to Z اس میں کون سی چیز دل پہ اثر کرتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ کس قسم کا علم ہے، اور اسلام کا علم کس قسم کا علم ہے. جب تک دل پہ اثر نہیں ہو تب تک اس نالج کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو انہوں نے ویسٹ نے بہت ساری غلطیاں کی، جیسے میں نے کہا اس کی ساری فہرست بنانا بھی مشکل ہے، مگر ایک جو بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آبجیکٹو اور سبجیکٹو چیزیں الگ ہیں. ایک نارمیٹو چیز ہے جو دل والی ہے، اور ایک پازیٹیو چیز ہے جو دماغ والی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو پازیٹیو چیز ہے وہ اچھی ہے، نارمیٹو چیز بیکار ہے. تو نہ صرف یہ اچھا بات یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، یہ دونوں چیزوں کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، دل اور دماغ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. تو انہوں نے ایک تو کہا کہ یہ دونوں فرق ہیں، یہ ایک غلطی تھی. اور دوسری غلطی انہوں نے کہا کہ یہ دماغ والی چیز اہم ہے اور جو دل والی چیز ہے وہ غیر اہم ہے. اور ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. تو اب یہ ہینڈ بک آف ایکسپیریمنٹل اکنامکس ہے، اس میں ایک چیپٹر کا ٹائٹل ہے، کیونکہ اکنامک تھیوری کرتی ہے کہ مین سیلفش ہے. تو جب ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے تو کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو پھر اب یہ معمہ ان کے لیے پیدا ہو گیا کہ تھیوری تو یہ کہتی ہے کہ مین سیلفش ہے مگر ایکسپیریمنٹ. تو ایک چیپٹر ٹائٹل ہے کہ آر ہیومن سیلفش اور آر دے جنرس. تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ڈکٹیٹر گیم میں. انہوں نے کہا کہ دیکھو اباؤٹ 20% جو جنرس ہیں اور 50% ایسے ہیں جن جو کبھی کچھ یعنی کبھی سیلفش بیہیو کرتے ہیں، اور پھر باقی 10% ایسے ہیں جو ہمیشہ سیلفش ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے جواب دیا، مگر یہ غلط جواب ہے اور یہ اسلامک جواب نہیں ہے. اسلام جو ہے نا، اس لیے اتنے سارے مسلمان بیٹھے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی اسلام پڑھا نہیں. وہی جہل مرکب والی بات ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں موجود، دونوں صفات موجود ہیں. تو ہر انسان کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ ایک ولی اللہ بن جائے. ہر انسان کے اندر یہ بھی پوٹینشل ہے کہ وہ ثم رددنا اسفل سافلین خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کے اندر ملائکہ سے بھی آگے بڑھنے کی طاقت ہے اور استعداد ہے اور صلاحیت ہے، اور شیطان سے بھی نیچے. تو ہر انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں. اب کون سی
سامنے آتی ہے اس کے اوپر کئی سارے فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں کہ کیا انسان جو ہے وہ جنرسلی بہیو کرے گا. مگر یہ کہنا کہ کیا تم جنرس ہو یا سیلفش، یہ سوال ہی بے معنی ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر دونوں صفات موجود ہیں بیک وقت. تو یہ بات جو ہے وہ لاجک میں نہیں آتی ہے ان کے، کیونکہ یا تو ایکس از ٹرو یا وائی از ٹرو، تو دونوں ساتھ کیسے ٹرو ہو سکتے ہیں. تو اسلام ہمیں زیادہ گہری معلومات دیتا ہے انسانوں کے بارے میں. تو وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی نالج ہے، ایک پازیٹیو وچ از دا فیکٹس اینڈ ریالٹی، ایک نارمیٹیو وچ از دل سے. تو اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی نالج دیتا ہے جو ان کے وہ نالج کے اس کتابوں ہی میں نہیں ہے، اور وہ ہے ٹرانسفارمیٹیو نالج، کہ کیسے انسان کے اندر تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، کیسے ایک خود غرض آدمی کو ہم، کیسے ایسے انسان کو جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے اس کو ہم کیسے ایسا مقام پہ پہنچاتے ہیں کہ وہ خود بھوکا رہتے ہوئے دوسروں کو کھلاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں صحابہ کے بارے میں ہے کہ خود بھوکے ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں. تو یہ کیسے انسان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیٹیو نالج، جو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ویسٹ میں. تو اکنامک کی تھیوری جو ہے اٹ از بیسڈ آن کمپٹیشن اینڈ گریڈ، کہ ہر انسان جو ہے وہ گریڈی ہے اور سب لوگوں کے آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس سے ایفیشنسی پیدا ہوتی ہے. یہ ہے لا آف دا جنگل. اب انسان جو ہے اسلام جو ہے انسانوں کو تہذیب کی طرف لاتا ہے، سویلائزیشن کی طرف. تو اسلام جو ہے اٹس بیسڈ آن کوآپریشن اینڈ جنراسٹی، اپوزٹس آف بوتھ آف دیز تھنگ، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور جس کے پاس زیادہ ہو وہ دوسروں کو دے. تو اس کو کہتے ہیں سویلائزیشن. اچھا، گاندھی کے بارے میں مشہور مقولہ ہے گو کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ایجاد شدہ ہے، مگر بہت اچھی ہے، کہ کسی نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو تھنک آف ویسٹرن سویلائزیشن، تو اس نے کہا آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ آئیڈیا. اگر وہ تہذیب یافتہ ہو جاتے تو دنیا کو بہت فائدہ ہوتا. تو وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کو سیکھنے سے پہلے ہمیں، یعنی سب سے پہلا سوال جس کا ہمیں جواب دینا ہے اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور کام کریں، وہ یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ جو بھی مقصد ہوگا پھر سارے کام اسی مقصد کے تحت ہوں گے. اگر کوئی جو بھی ہم مقصد بنا لیں، اگر ہم کوئی مقصد بنائیں گے تو پھر ہم کسی کام کو دیکھیں گے یہ ہمیں مقصد کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ کر لو، نہیں لے جا رہا ہے تو اس کو نہیں کرو. جب تک ہمارے پاس مقصد نہیں ہے تب تک ہم زندگی جینے کا طریقہ اور پھر اس کی ساری چیزیں، کوئی بھی چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں صحیح طور پہ. تو جو مقصد بتلایا جاتا ہے بائی ڈیفالٹ ان دا ویسٹ، یہ کہ عیاشی کرو، مزے کرو، اور یہ مقصد جو ہے وہ انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا اگر عقل سے سوچے. کیونکہ ایکچولی اس وقت جو ان کا مقصد ہے میکسیمائز یوٹیلٹی، اس کا اب ہم نے طریقہ سمجھ لیا ہے. برین کے اندر ایک پلیجر سینٹر ہوتا ہے، اس کو اگر آپ الیکٹرانکلی اسٹیمولیٹ کر دیں تو انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. بلکہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ریٹس پہ کہ ان کے برین کے اندر وہ پلیجر سینٹر میں الیکٹروڈ لگا دیا اور دو انہوں نے لیورز رکھ دیے. ایک لیور کو دباتے تھے تو وہ اندر شاک کرتا تھا جس سے اس کو خوشی حاصل ہوتی تھی، اور دوسرے لیور سے ایک پیلٹ نکلتا تھا جو وہ کھانا ہوتا تھا اس کے لیے. تو اتنا اس کو یعنی خوشی ہوتی تھی کہ وہ پیلٹ دباتے دباتے مر گیا، کھانا نہیں کھایا اس نے. تو اس طرح سے یعنی اگر ہم لوگ کو پلیجر حاصل کرنا ہے جو کہ زندگی کا مقصد بتایا جاتا ہے تو بہت آسان ہے، ہسپتال میں لٹا دیں، ایک وہ الیکٹروڈ ڈال دیں گے. اور آج کل تو انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ بدن کو کیسے، اس کو کہتے ہیں ٹوٹل نیوٹریشن، پورا یعنی سسٹین رکھیں آپ کو، ہمیشہ زندہ رہیں گے آپ کافی دیر تک، یعنی اور آپ کے پلیجر ملتا رہے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیلٹی میکسیمائز ہو جائے تو سب کو معلوم ہے فضل. تو یہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو مقصد حیات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سب کے اندر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیج کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ درخت بن جائے، اسی طرح سے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد صلاحیت رکھی ہے کہ وہ احسن تقویم یعنی فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے، تاکہ اسی لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا. مگر یہ ایک پوٹینشل ہے، ریئلائز ہونا نہیں ہے، اگر کوئی ضروری نہیں ہے. تو ہم اگر دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا.
اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی تو پھر ہم دوسروں تک یہ پہنچا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، دنیا بدلنے سے کیا فائدہ اگر ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آیا۔ تو پالیسیز کا اگر ہم اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو کہ انسانی زندگی پہ اثر دیکھیں کہ وہ انسان کو کیا کر رہی ہے، اس کا ہم نے کبھی کیلکولیشنز نہیں کیے۔